نوکتوریا کا مطلب ہے کہ رات سوتے سے بار بار پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھنا۔ یہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن بڑی عمر کے مثلاً 50 سال یا اس سے اوپر کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو رات سونے سے پہلے چائے، کافی یا پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ دوسری بعض ادویات کا استعمال۔ تیسری مثانے کی کمزوری۔ چوتھی پروسٹیٹ کی شکایت وغیرہ۔ پانچویں ہے بے خوابی، اور چھٹی ہے امراض قلب یا گردہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الشافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ نوکتوریا کی خاص علامت تو رات سوتے سے پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا ہی ہے، لیکن ایسا دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے بے خوابی کے مسائل یا بے چین نیند کی علامات بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ رات میں بار بار اٹھنے سے صرف نیند کا ہی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جاگنے سے آپ کی جو گہری نیند کے مراحل ہیں، یعنی گہری نیند کا جو مرحلہ ہے جسے ڈیپ سلیپ اسٹیج کہتے ہیں، آپ اس سے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں دماغ سے زہریلے مادے صاف ہو رہے ہوتے ہیں، خراب خلیوں کی مرمت ہو رہی ہوتی ہے، اور جذباتی توازن بحال ہو رہا ہوتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جب نیند میں خلل آتا ہے تو دماغ میں جمع ہونے والے فاضل مادے جیسے بیٹا ایمائلوئڈ وغیرہ جو ہیں وہ صاف نہیں ہو پاتے، اور اگر یہ سلسلہ لمبے عرصے تک چلتا رہے تو یادداشت اور دماغی صحت جو ہے اس میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے یا اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس پر بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا اور نوٹیفیکیشنز کو کھولنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ 2007 کے جرنل آف سلیپ اینڈ بایولوجیکل ریزمز میں شائع ایک سائنسی تحقیق کے مطابق اگر رات سونے سے پہلے ایک خاص قسم کا امائنو ایسڈ کی 3 گرام مقدار لے لی جائے تو نیند سے بار بار اٹھنے میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ضروری نہیں کہ بار بار پیشاب کی حاجت مثانے میں بہت زیادہ پانی جمع ہونے سے ہو، بلکہ اکثر لوگوں میں مثانے کے اعصابی سگنلز یعنی جو نرو سگنلز ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، یا جو انسپکٹر ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو سگنلز ہیں جو دماغ کو وقت سے پہلے ہی الارم دے دیتے ہیں، یعنی اشارہ دے دیتے ہیں کہ اس وقت پیشاب لگ رہا ہے، یہ ایک طرح کا جھوٹا اشارہ ہوتا ہے اور انسان کو پیشاب کی حاجت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جس امائنو ایسڈ کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے گلائسین، یا یہ گلیسرین نہیں ہے بلکہ گلائسن یا گلیسن ہے۔ گلیسن یا گلائسین جسم میں انسانی میں کئی مختلف قسم کے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ لحمیات کا اہم جز ہے، کولیجن کی پیداوار کرتا ہے، بے خوابی کو دور کرنے میں کرتا ہے، نیند بہتر اور اس کا جو دورانی ہے اس کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، دافع سوزش بھی ہے، اور جگر سے زہریلے مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے، اور دماغی صحت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ نوکٹوریا میں یہ ریڑھ کی ہڈی کو ایکٹیویٹ کر کے یعنی گلائی آر ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اس عمل سے جو اعصابی سگنلز کی شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک کلینکل اسٹڈی کے مطابق جن لوگوں نے روزانہ 3 گرام گلیسین 4 ہفتے تک استعمال کی، ان میں نہ صرف پیشاب کی حاجت میں نمایاں کمی آئی بلکہ مثانہ زیادہ دیر تک یعنی حاجت کو روکنے کے قابل بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک گہری اور پرسکون اور مسلسل نیند جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ گلیسرین لینے کا بہترین وقت رات سونے سے قبل ہے۔ 3 گرام گلیسرین 1 گھونٹ پانی کے ساتھ، پانی زیادہ نہ پئیں، 1 گھونٹ کافی ہے۔ یہ کس کے کیپسول یا پاؤڈر دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی تیاری بھی ضروری ہے، تھوڑی سی احتیاط بھی ضروری ہے۔ ایک تو نیند سے 1 گھنٹہ پہلے تمام موبائل فون، ٹی وی، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ وغیرہ بند کر دیں۔ ان سے جو نکلنے والی نیلی شعاعیں ہوتی ہیں، جو بلو ریز ہوتی ہیں، وہ نیند کی جو ہارمون میلاٹونن ہے اس کو متاثر کرتی ہیں۔ دوسرے، رات سے 3 گھنٹے پہلے کم از کم پانی پینا بند کر دیں، چائے، کافی، الکوہل سے پرہیز کریں۔ تیسرے، بستر پر جانے سے ٹھیک پہلے مثانہ خالی کر لیں۔ اور چوتھے، صبح جاگتے پر آدھا لیٹر پانی چٹکی بھر سمندری نمک ڈال کر پیا کریں۔ گلیسین کے علاوہ چند اور بھی سپلیمنٹس ہیں جو نوکٹوریا میں مفید ثابت ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، جیسے ٹورین ہے، یہ دماغ کو پرسکون کرتا ہے، ذہنی بے چینی کم کرتا ہے اور گہری نیند لاتا ہے۔ دوسرا ہے میگنیشیم گلائسینیٹ، یہ پٹھوں کو ڈھیلا اور نیند کے ہارمونل نظام کو متوازن کرتا ہے۔ میگنیشیم گلائسینیٹ کی مقدار جو ہے وہ 200 ملی گرام بنتی ہے، لیکن ایک ساتھ اسے نہیں لیں بلکہ لینا چاہیے، بلکہ 100 ملی گرام دن میں اور 100 ملی گرام رات گلیسین کے ساتھ اس کو لیا جا سکتا ہے۔
مثانے کو مضبوط یا طاقت دینے کے لیے کیگل ایکسرسائزز بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس میں پیشاب روکنے والے عضلات کو 5 سیکنڈ کے لیے سکڑتے ہیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ڈھیلا چھوڑتے ہیں۔ ایسا دن میں 10 سے 15 دفعہ کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ ڈنڈ بیٹھک اور ہپ برجز بھی مثانے کی مضبوطی کرنے کے لیے اچھی ایکسرسائزیں ہیں۔ 50 سے 100 بیٹھکیں یعنی جو سٹ اپس ہوتے ہیں اور 10 سے 15 جو ایپ برجز وغیرہ ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر، شوگر یا گردوں یا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نوکٹوریا ایک پریشان کن مرض ہے جس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے نفسیاتی مسائل پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھی نیند وہ دوا ہے جسے کوئی دوا بدل نہیں سکتی۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ مزید قدرتی سپر فوڈز اور صحت کے راز جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن کھولنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔